الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. چند جو ہے باتیں اور باقی ہیں اصلی کتاب میں شروع ہونے سے پہلے، جن میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ قواعد فقہیہ سے متعلق بہت ساری باتیں ہمیں جانی ہیں. یہ قواعد فقہیہ کا استمداد کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے، کہاں سے یہ قواعد لیے جاتے ہیں؟ یہاں دو چیزیں ہیں، یہ قواعد کہاں سے لیے گئے ہیں اور پھر اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ان قواعد کو تعبیر کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ کہاں سے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، استمداد میں دونوں معنی آتے ہیں. استمداد کا معنی سمجھ آتا ہے، یعنی اگر ہم کہیں کہ ہماری شرعی احکام کا استمداد ہم کہاں سے کرتے ہیں، اس کا جواب کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث، نصوص الوحیین، دونوں وحی کی نصوص. اسی طرح سے استمداد یعنی کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے، کہاں سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دو چیزیں یہاں کہی جا سکتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ظاہر سی بات ہے قرآن اور حدیث کی نصوص، خاص طور سے حدیث ہیں، معانی ان کے قرآن اور حدیث دونوں سے ماخوذ ہو سکتے ہیں. نمبر ایک یہ آتا ہے، یعنی کہاں سے لیا جاتا ہے؟ دو چیزوں سے، ایک قرآن اور حدیث وحیین یعنی کتاب و سنت کے نصوص، اور دوسرا جزئی معاملات یا کہیے فقہی مسائل کی جزئیات سے کی جانے والی تخریج کے ذریعے. تخریج کا مطلب اس سے پہلے آج کی اور باتیں ملتی کسی ہیں کہ ایک قاعدے کے تحت کیا کچھ اجزاء، کیا کچھ مسائل اکٹھا ہوتے ہیں، اور گویا کہ مختلف مسائل شریعت کے مثال دینے سے بات واضح ہوگی. لہٰذا انشاءاللہ آتے ہیں مثالوں پر اور جلدی سے مثال کو ڈیٹیل میں لے جائیں گے ہم، تو اس سے آپ کو سمجھ آئے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک قاعدہ ہے جو آپ پہلے جانتے ہیں، یقین لا یقین بالشک. مثلا کہاں سے لیا گیا؟ شرعی نصوص سے مستنبط ہونے والے بہت سارے مسائل کی تخریج کے ذریعے. تخریج مطلب ایک دوسرے سے ربط کرنا اور ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے کو نکالنا، اسے تخریج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گویا کہ ایک تو ہو گئی قرآن اور حدیث سے لیا اور دوسرے مختلف مسائل کے وہ قواعد جن کو علماء کرام نے جزئی احکام سے تخریج کر کے نکالا. ٹھیک ہے، یہ احکام جزئی احکام ان کا استقرا کرتا ہے عالم علماء، استقرا کر کے مثلا اس قاعدے کا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، اور پھر ان کی استقرا کے ذریعے تخریج کر کے وہ لفظ یا وہ الفاظ بہترین انداز میں ان کو مرتب کرتا ہے، بہتر سے بہتر الفاظ استعمال کر کے قاعدہ بناتا ہے. یہ مطلب. اب استمداد میں نے بتایا تھا کہ استمداد کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے لیے گئے اور کہاں سے اس کے الفاظ لیے گئے. اب یہ چیز دونوں سے آپ اگر دیکھیں گے تو الفاظ کہاں سے لیے گئے اس بارے میں بھی دو تین باتیں کہہ سکتے ہیں. ایک تو قواعد فقہیہ میں الفاظ وہ ہیں جو ڈائریکٹ قاعدہ فقہیہ کے طور پر علماء کرام نے کسی نص شرعی کو استعمال کیا، یعنی قاعدہ مکمل طور سے نص شرعی کے الفاظ میں ہی ہے. عین قاعدہ کے الفاظ ہیں بعین ہی وہی الفاظ کسی نص شرعی کے اندر موجود ہیں. اور اس کے لیے جو مثال دیا ہے، نمبر ایک یعنی قاعدہ کے الفاظ کا استمداد کہاں سے ہوتا ہے، کہاں سے ہم ان قواعد فقہیہ کے الفاظ کو لیتے ہیں. تو نمبر ایک
دو باتیں، ایک پہلے پوائنٹ میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ قواعد بعینہ ہی انہی الفاظ میں ہوتے ہیں جو کسی نص میں موجود ہیں۔ اس کی مثال دی جاتی ہے علماء کرام کے عام طور سے الخراج بالضمان، الخراج بالضمان۔ اب یہ نہیں سمجھ میں آیا، لفظ سمجھ میں آ رہا تو لکھ لیجیے الخراج، خارج نہیں، خراج، خراج بالضمان، ضمان گارنٹی، ضمانت۔ الخراج کا جو لفظ ہے اسے ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے تو خراج، خراج اور خراج تینوں سیٹ کیا گیا ہے۔ کیا معنی خراج کا؟ الخراج بالضمان، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ پہلے اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ شاید یہ آئیں اور آئیں گے انشاءاللہ، تو گویا کہ یہ بات آپ کے ساتھ گزر چکی ہے تو وہاں پر اس کا ایک طرح سے ذکر کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا قرآن کی زبان کیا، کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، صحیح؟ اب اس لیے مختصر طور پر مثال دوں گا، خراج کا مطلب پہلے جانتے ہیں، کسی چیز سے کوئی چیز نکلے تو نکلنے والی چیز کو خراج کہتے ہیں۔ اسی لیے خوراک گھوڑے کو بھی کہتے ہیں، گھوڑا نکلا ہے تو خوراک کہتے ہیں۔ بھائی آپ جانور قربانی کے لیے خریدنے جاتے ہیں، اس کو گھوڑا کھان میں اتنا بڑا، اب کیسے ڈھونڈیں گے؟ اور میں گرام آپ لکھیں گے، ڈھونڈیں گے اس کو خوراک اور دوسرے لفظوں سے مختلف لہجات میں ایک عام لفظ آپ کو دیکھیں گے، خوراک میں نکلنے والی چیز۔ مثال بعض علماء کرام نے کہا ہے کل ما خرج من الشیء فهو خراج، کسی چیز سے جو بھی چیز نکلے وہ۔ مثال جانور ہے بکری، اس سے کیا چیز نکلتی ہے؟ دودھ مثلا، اور کیا چیز نکلتی ہے؟ بچے۔ جو اس سے نکلنے والے پروڈکٹس ہیں، نتاج، پیداوار، کھیتی ہے تو غلہ مثلا۔ بالضمان اگر کہیں تو اس قاعدے کا مطلب کیا ہوا؟ گارنٹی کے بدلے پیداوار ہے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں ہے قاعدہ بہت کم، مثال دیں گے سمجھ میں، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی نے آپ نے مجھ سے موبائل خریدا، اس کے اوصاف پوچھے، میں نے بتایا کہ بھئی یہ اوصاف آپ نے خرید کر لے گئے، 2 دن استعمال، پھر آپ لوٹانا ہی، مجھے لوٹانا ہے، اس میں عیب ہے اور آپ نے بتایا نہیں لوٹانا ہے۔ میں پہنچ گیا قاضی کے پاس، میں نے کہا ٹھیک ہے لوٹا تو رہے ہیں لیکن اس کو 2 دن تک استعمال کیا ہے، تو جو فائدہ اٹھایا وہ، اب یہی مثال بکری پکٹ کر لیں، بکری خرید لی، وہاں کو شاید زیادہ سے سمجھ آیا اس لیے کر رہے ہیں، اب وہ لوٹانے لگا کہ اس میں آئے گئے، تو جو بیچنے والا تھا وہ قاضی کے پاس چلا گیا، اس نے کہا میں ٹھیک ہے لوٹا کریں لیکن 2 دن تک اس کا دودھ انہوں نے پیا ہے، وہ کہاں جائے، وہ مجھے چاہیے۔ قاضی کیا کہے گا؟ الخراج بالضمان، نہیں ملے گا آپ کو دودھ پینے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس بیچ میں بکری مر گئی ہوتی تو عیب رہنے کے باوجود اسے خرید لیا ہے، چلیے مریض والی بات کبھی ہے، مرنے والی بات نہیں، بیمار ہو جاتے تو اب جو دوا کرایا کراتا تو گویا اپنے یہاں جو حفاظت کی ہے اس میں خرچ کیا، پھر بکری کا دودھ ہی پیا، کھلایا نہیں گیا، گھاس نہیں دیا گیا، پانی نہیں دیا گیا، آپ جان سکتے ہیں۔ اب آپ کو جھٹکا لگا ہوگا کہ یہ تو بہت زیادہ مسائل میں کام ہونے والا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ لفظ موجود ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے
کہ ایک آدمی نے بکری خریدی، غلام خریدا اور اسے کام پہ لگا دیا۔ غلام کیا کرتے ہیں؟ پرانے زمانے میں یہ غلام یا غلامی کا جو اسلام میں دستور ہے، جو جنگوں میں پائے جاتے تھے، اب میرے پاس غلام ہے، آپ نے خرید لیا، مجھے پیسے دے میں نے بیچ دیا۔ اب آپ نے جانے کے بعد آپ کو اس کے اندر کوئی ایسا عیب نظر آیا، ہم نے کہا نہیں مجھے لوٹانا، میں آپ نے عیب بتایا نہیں، اور اسلام میں عیب نکل جانے کی صورت میں اسے لوٹانے کا حق اسلام میں آج کل کی دنیا کی بات کا ہی بات، چاہے کہا چاہے نہیں کہا، 3 دن تک رہتا، اور خیال کی اور بھی شکلیں تھیں، اختیار لگاؤ سے لوٹانے، اور معاملہ خارج کہا جائے گا تو نہیں بھائی پوری ہو چکی ہے لہذا آپ کہہ نہیں سکتے، اللہ یہ کہ بھائی کو پوری کرنے کے لیے کچھ اور طریقے آپ نے اپنا لیے شریعت میں، تو آپ حدیثوں پڑھتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، یا اگر کہنے دیکھو خرید تو رہا ہوں لیکن اگر 3 دن تک میں کوئی عیب جو آپ نے نہیں بتایا کوئی عیب نظر آ گئی تو میں اس چیز کو لوٹا دوں، اور اس نے غلام کو کام میں لگا دیا، ایک عیب نظر آیا لوٹانے لگا، کہا لوٹا، اب بائع نے جس نے بیچا تھا انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ان ھذا استغل ھذا الغلام، اس نے تو غلام کو کام پہ لگا اسے غلہ حاصل کیا، کمایا، مطلب کیا تھا بھائی وہ کہاں جائے گا، غلام کا مجھے لوٹا تھا تو 2 دن کام کیا اس کا بھی اس کی اجرت اس نے کمائی مجھے ملنا چاہیے، میرے غریب اسلام نے فرمایا الخراج بالضمان، اگر بیمار ہو جاتا ہوں مزدور تب بیماری کے لیے لگانا پڑتا تو 2 دن کھانے پینے کے لیے رہنے کے لیے بارش سے محفوظ کرنے کے جو انتظامات تھی وہ گویا کہ اب آپ کے قاعدہ سمجھ میں ایک حد تک آ گئے۔ ایک کے لیے قواعد فقہیہ کا لفظ بعینہ ہی کسی نص کا لفظ ہوتا ہے، یعنی نصوص سے ماخوذ کیا جاتا ہے، یا کسی نمبر 1 میں بڑھا لیجیے نصوص کے ظاہری الفاظ کو بغیر اجتہاد کیے ہوئے استعمال کر لیا، یہ ایسا نہیں ہے کہ مختلف نصوص میں غور کیا ہے، اجتہاد کیا ہے اور پھر ایک کچھ الفاظ کے ذریعے سے قاعدہ فقہیہ کے الفاظ کی تعبیر کی، ایسا نہیں، بلکہ نصوص کے ظاہری الفاظ کو استعمال کرنے، یعنی لفظ وہی نہیں، لفظ سیم شریعت کے نہیں لیکن ان کا ظاہری لفظ لے لیا ہے، یعنی ان کے الفاظ کو نص کے ظاہر سے تعبیر کر لیا ہے، استعمال کی بہت ضرورت نہیں۔ اس کی مثال بھی ہے شیخ عثیمین نے المیسور لا یسقط بالمعسور، اس کی مثال میں نے دی ہے، اس سے پہلے اس کو سمجھایا تھا کسی موقع سے کہ جو چیز آپ کی طاقت میں ہے آسان ہے، وہ سختی کے ناطے کسی چیز کے ناطے سے، کسی چیز کے مشکل ہونے کے ناطے سے نہیں گرے گی۔ جیسے آپ بتائیں آپ کو طاقت نہیں لگ رہی ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، نہیں تو گھٹنے میں درد ہے، آپ زمین پہ جا کے سجدہ نہیں کر سکتے تو صلاۃ چھوڑ دیں، جتنی آپ کو معصور ہے، مشکل ہے، مشکل کی وجہ سے آسان جو آپ کے لیے ہے، جو آپ کے امکان میں ہے وہ نہیں گرے گا، اس پر عمل کرنا ثابت نہیں ہوگا، تو آپ کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے رکوع سجدے کیجیے، مگر قیام آپ سے نہیں گرے گا، کوئی رکوع سجدہ تو بیٹھ کے کر لے رہا ہوں، کھڑے ہونے کی ضرورت ہی کیا، چلو بیٹھ کے پڑھ لینا، یہ قیام کتنے ہے، تو قیام آپ کو کرنا ہوگا، سجدے میں آپ زمین پہ نہیں جا سکتے تو آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی۔ شیخ نے
ایک مثال ہے جو میرے ذہن میں پہلے سے ہے اور میں نے ان کے کلام میں بعد میں دیکھا تو یہ مثال سب نے ذکر کی ہے، لیکن یہاں پر اس کے الفاظ میں نے ذکر کیا، مجھے تھوڑا حیرت ہوئی، لیکن میں شیخ کی غفلت قرار اپنے زمانے کے مجتہد کی یہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن بہرحال شاید اس وقت ذہن میں نہ ہو یا سب کو ذکر نہ کرنا چاہو، ورنہ اس سے بہتر مثال کیا ہے، اس سے بہتر یعنی نصوص کے ظاہر سے الفاظ کو لے لینا قاعدہ فقہیہ میں، اس سے بہتر مثال کیا ہے، الامور بمقاصدها، الامور یعنی سیدھا مطلب کیا ہوا اس کا، الاعمال بالنیات، الامور بمقاصدها یہ بعینہ ہی مطلب وہی ہے جو انما الاعمال بالنیات کا، الامور یعنی معاملات کا دار و مدار ہے بمقاصدها ان کے مقاصد پر، جی صلاۃ میں آپ آئے غائب نہ ہونے کی ڈر سے، تو یہ الامور بمقاصدها سے وہی معنی ہے جو اعمال بالنیات کا ہے جو حدیث میں ہے، لیکن قاعدہ علماء کرام نے انہی نصوص یا اس نص کے ظاہر سے الفاظ بنا لیے، تو نمبر ایک یہ ہے۔ دوسرا جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ قواعد یا قواعد کے الفاظ کو علماء کرام نے جزئی احکام کے استقراء سے لیا ہے، یہ لفظ کہیں بھی حدیث کے نہیں، یہ حدیث کا ظاہری لفظ نہیں، کسی کو مختلف احکام کا استقراء کے اکٹھا کیا ہے اور پھر ان سے اپنے الفاظ میں تخریج کی ہے، تعبیر کی ہے، یہ دوسری قسم ہوئی، یا استمداد قواعد اور قواعد فقہیہ کے الفاظ کے استمداد کے لیے یہ دوسری شکل ہے، جیسے علماء کرام کا ایک قاعدہ ہے المشغول لا یشغل، مشغول کو مشغول نہیں کیا جائے، نہیں سمجھ میں بھائی ایک آدمی ایک واجب کو ادا کر رہا ہے، مثلا اب آپ اسے دوسرے واجب میں لگانا چاہیں گے ویسے ایک ساتھ نہیں کر پاتے، مشغول کو مشغول نہیں کیا جائے گا، کسی اور کام میں نہیں لگایا جائے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں، رمضان کی جو نذر وغیرہ کے صوم ہیں اور دوسری بہت ساری شکلیں اس کی بن سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اسی میں ایک مثال دی ہے شیخ عثیمین نے، الرضا بالشیء رضا بما یتولد منہ، کسی چیز سے راضی ہونا اس سے پیدا ہونے والی، اس چیز سے کے نتیجے میں آنے والی چیزوں سے رضا ہے۔ گھبرائیں نہیں، اس کے الفاظ جب تک شرح نہیں کیے تو مشکل لگتا ہے، لیکن جب شرح کرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو قیمتی خزانہ ملا ہے۔ پہلے لکھ لیجیے لفظ الرضا بالشیء، رضا یعنی رضا بما یتولد منہ، کسی چیز سے راضی ہونا اس چیز سے پیدا ہونے والے انجام، پیدا ہونے والے نتائج، پیدا ہونے والی چیزوں سے بھی رضا ہے۔ مثال آپ کے لیے بہترین انداز میں سے آپ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے، میں نے اپنے بچے کو موبائل استعمال کرنے کی چھوٹ دے رکھی، یعنی میرا بچہ موبائل استعمال کرے میں راضی ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا زیادہ دیر کے روپ میں، تو اس موبائل کے استعمال سے پیدا ہونے والی پریشانیاں، برائیاں، بیماریاں، بہت ساری بیماریاں پیدا ہوئی، کمر کی ہڈیوں کا، پیٹھ کی ہڈیوں کی، آنکھوں کی کمزوری، توحد جیسی خطرناک بیماری، نہیں بچہ لوگوں سے نہیں رہ سکتا، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے بھاگتا ہے، یہی چیز یعنی شذوذ، انفرادیت، انعزالی کیفیت کا شکار سے
طبی اصطلاح میں عربی میں توحد کہتے ہیں وغیرہ. اچھا غلط چیزیں سیکھنا، غلط چیزوں بہت کچھ ہے، حرام چیزیں، بے بنیاد چیزیں، شبہات کی چیزیں. آپ نے اگر آپ موبائل دینے پر راضی ہیں تو اس سے جو کچھ وہ پائے گا اس میں بھی راضی. ہاں اب آپ کو لگا ہوگا کہ وہ کام کا ہے. اب یہ کتنی جگہوں پر فٹ ہو سکتا ہے. اسی لیے قواعد میں سب سے ضروری کیا ہے، پہلے آپ نے یاد کر جائیے نارمل مطلب سمجھتے بس. باقی یہ بہت ساری چیزیں جگہوں پر ایک طالب علم کے لیے سے کچھ کافی حد تک دین کا شعور ہے کئی جگہوں پر. یہ دیکھیے ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی فتویٰ پوچھا جائے تو آپ اسے نکال کے مصمت کر کے میں کہوں گا ایسا، لیکن آپ کو کئی جگہوں پر لگے گا کہ کہیں اس کا جوڑ تو وہاں تو نہیں، آپ کا دماغ خود لے جائے گا اس کو. تو یہ مثال دی ہے جو ہے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان قواعد کے لیے جو مختلف جزئی احکام کے استقراء سے یہ الفاظ نکال کر علماء کرام نے بنائے. یہ بہت ساری مثال ہیں، ایک کی بات نہیں، ایک بڑی تعداد میں قواعد ایسی. اس کے بعد ہم آئیں گے قواعد فقہیہ کی تقسیم پر. کیا قسمیں ہیں اس کی؟ تولد لم یلد ولم یولد. ولد یلد معنی پیدا کرنا، تولد معنی پیدا ہونا. جی رضم بما یتولد منہ. نعم. قواعد فقہیہ کی تقسیم، قواعد فقہیہ کی تقسیم کئی اعتبار سے کی جاتی ہے، کئی طرح سے، کئی ناحیوں سے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. ایک جو ہے شمول اور سعت کے ناحیے، اسی پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیان کر دیں گے اپنی بات. شمول اور سعت کے ناحیے یعنی کتنا قاعدہ کتنے حد تک شامل ہے، وسیع ہے، اس میں کتنی وسعت، کتنے مسائل پر فٹ آتا ہے، کتنے مسائل جو ہے اس کے تحت مندرج ہوتے ہیں. اس کے ناحیے علماء کرام نے کی 4 قسمیں کی ہیں. نمبر 1 القواعد الکلیہ، قواعد فقہیہ الکبریٰ، ان کا نام ہی ہے. یعنی سمجھنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ القواعد الکبریٰ، القواعد الکبریٰ. القواعد الفقہیہ الکبریٰ پہلے لا بس قواعد فقہیہ کی تقسیم ہی کر رہے ہیں، قواعد فقہیہ نہیں، القواعد الکبریٰ. کیا مطلب القواعد الکبریٰ کا؟ بتا چکا آپ کو کہ جو بہت سارے مسائل پر جزئیات بہت کثرت سے اس کے اندر پائی جاتی ہیں یا اس کے اندر مندرج ہوتی ہیں، جن پر یہ قاعدہ جن پر مشتمل ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور یہ 5 ہیں دھیان سے. اس لیے علماء کرام جو پڑھاتے ہیں، شیخ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پایا وہ اس پہ آتے ہیں اور پھر قواعد فقہیہ الکبریٰ جو ہے 5 پہلے ان کو پڑھاتے ہیں. ان قواعد جو کبریٰ ہیں علماء نے ان کو 5 قواعد پر مانا، بس یہ 5 ہیں بڑے والے بس. اور یہ سب سے اہم ہے وہ جی. اب ان کو لکھ لیجیے. شاید یہ باتیں آپ کو شرح میں بھی آئیں لیکن آتی ہیں تو انشاءاللہ وہاں ایک طرح سے یاد ہو جائے گا. اور یہ علم آپ کے لیے نیا ہے، وہ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ یہ مختلف جگہوں پر کچھ نہ کچھ اس جیسی چیزیں کے معنی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جو ہے ذہن ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو وہ 5 کیا ہے؟ نمبر 1 جو بھی آپ کو بتایا تھا الامور بمقاصدها، یعنی اعمال بالنیات، امور معاملات کا تعلق ان کے مقاصد سے ہوتا ہے، اس مقصد سے آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ قاعدہ نمبر 1. دوسرا الیقین لا یزول بالشک. یہ آپ کو بتایا جا چکا کئی بار، اور آپ جانتے ہیں ترمذی میں آپ جو ترمذی پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے
کو یاد ہوگا یہ قاعدہ تقریباً 2-3 گھنٹیوں میں پڑھاتا رہا تاکہ آپ کو ساتھ کھلے. جی عبداللہ بن کریم صاحب انشاءاللہ آپ کے یہاں بھی آیا ہونا ہے قریب آنے والا ہے. تو الیقین لا یزول بالشک، یہ دوسرا قاعدہ لیا ہے. تیسرا المشقۃ تجلب التیسیر، المشقۃ تجلب التیسیر مطلب سمجھ آ رہا ہے نا؟ اشارے کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہم کرتے آ رہے ہیں تو کر دیتے. پہلے کا بتایا الیقین لا یزول بالشک، یقین کو شک ختم نہیں کر سکتا. یقین ہے تو یقین ہی لانا پڑے گا تبھی تک. اس کی چھوٹی سی مثال جو بہت بار میں طلبا کو دیتا رہا ہوں، اور یہی حدیث میں جو ترمذی میں چیز آتی ہے تو وہاں سے جوڑ کر کے حدیث میں تو قاعدہ نہیں ہے، حدیث ہوگی وہ قاعدہ حدیث کی ان دلیلوں میں سے ہے یا ان جزیات میں سے، حدیث کے اندر موجودہ مسئلہ جو ہے وہ اس قاعدے کی جزیات میں سے ہے. جی جیسے مان لیجیے آپ نے اصل میں وضو کیا، کوئی شک؟ آپ میں سے جنہوں نے اصل میں وضو کیا ہوگا کوئی شک ہے اس میں؟ وضو کیا کنفرم. اب آپ میرے درس میں رہے، یہاں سے ٹھالنے نکل گئے، اب مغرب کے ٹائم آئے، 3 لوگ ہیں، ایک نے کہا بھائی میں تو جا رہا ہوں وضو کرنے. اور کیوں؟ کہا وضو ٹوٹ گیا ہے. جانتے ہیں کہاں جانتے ہیں؟ اچھی طرح مجھے یاد ہے، مجھے فلاں موقع سے میری ہوا خارج ہوئی. اب بچے 2 لوگ، دونوں کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں، میں کسی ایسی چیز کو نہیں جانتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھے ہوا خارج ہوئی ہے اور میں واش روم گیا نہیں. لیکن ایک کرا ہے، چھوڑو نا کر لیتے ہیں، اس میں کیا ہے. ہاں میں نے دیکھا ہے اچھے خاص لوگ کہہ رہے شیخ آپ کا اردو ہے. ارے بھائی چھوڑیے نا، بیکار بات نہیں ہے. یہ دیکھیے قواعد فقہیہ کبریٰ میں علماء کرام سے شمار کرتے ہیں، اور میں نے اس وقت پڑھا تھا کہ اس کا تعلق عقائد سے، ایمانیات سے، منہج سے، تکفیر سے، تبدیل سے، تنظیم سے، سب سے جڑتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھ لے، ہم نام ایسا لیا جائے جو مثلا یہ مثال ہے، خطرت والی بات ہو سکتی ہے، گزر چکے ہیں. کیا صدام حسین کافی ہے؟ آپ اب تک کیا جانتے ہیں؟ سب نے مسلمان کے نام سے سنا. اب جب تک کہ آپ کو اس یقین کے مقابلے یقین نہ آ جائے کوئی یقینی چیز، تب تک آپ اس سے اسلام کا حکم نہیں سیکھ سکتے. یہ بہت سارے مواد سے اسی کو علماء کرام الیقین لا یزول بالشک جو ہے اسی کہتے ہیں الیقین لا یزول الا بیقین. یہاں کیا ہے؟ الیقین لا یزول بالشک، وہاں کہتے ہیں الیقین لا یزول الا بیقین. یقین ختم ہوگا یقین ہی، اور الا بیقین مثلی، یعنی اسی جیسا. اس کی آسان مثال کیا ہے جو میں نے دی تھی. اب 2 لوگ، ایک تو چلا گیا وضو کرنے، 2 لوگوں میں کرا رہے بھائی چھوڑو نا صبح ہے میری، دوسرا کرا نہیں آپ کو یاد ہے وضو کیا تھا، کرا ہاں یاد ہے وضو نہیں کا نہیں یاد ہے تو آپ کو وضو کا نہیں بھائی میرا دن وضو چلا. اسے ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں لوگ، کئی بار ایسا کرنا چاہیے، آپ کا بھلے ہی تجدید وضو اچھی بات، لیکن کہیں وسوسے کے شکار نہ ہونے لگے. آپ وسوسے کے شکار انسان بہت خطرناک حال ہو جاتا ہے. وضو کیا کلی کر کے مطلب جو ہے جب چہرہ دھونے لگا، پتہ نہیں میں نے ناک میں پانی ڈالا تھا، پھر سے ہاتھ دھونے لگا، لگ رہا میں نے کلی نہیں کی. پھر میں جانتا ہوں کہ لوگوں کو سلاد ختم ہو گئی ابھی تک وضو ہی کر دیا، تو وضو کی بیماری بڑی خطرناک ہے. اس لیے یہ آپ کے یہاں مقام نہ پائے، جگہ نہ بنا پائے، یہ ضروری ہوتا ہے. اب اس کا طریقہ ہے، بہترین طریقہ آپ کو دکھاتا ہوں. اگر کہیں ایسا مسئلہ آ جائے کہ وضو ہے کہ نہیں، جی آپ اس سے آدمی سے کہیے بتاؤ قسم کھا سکتے ہو تمہارا وضو؟ اللہ کی قسم کھا سکتے ہو؟ قسم کھا
اصل میں اٹھا وضو کیا، اللہ کی قسم میں نے وضو کیا تھا. مطلب یہ یقین ہے. یقین کیسے جانیں؟ یہ آپ کریں یقین، آپ کا وضو کرنا یقینی ہے. دلیل اگر آدمی سے کہے قسم کھاؤ تم نے وضو کیا تھا، کرنا تھا قسم کھا وضو کیا ہے صحیح. اب کہا اچھا قسم کھاؤ تمہارا وضو ٹوٹ گیا تھا. نہیں، قسم کھاؤ تمہارا وضو نہیں ٹوٹا. نہیں قسم، یہی تو شک ہے. اور شک ہے تو شک یقین کو ختم نہیں کرے گا. مطلب کہ اپنے وضو پر باقی. اگر آپ چاہیں تو بنا تردد صلاۃ ادا کیجیے، بھلے نہیں آتا کچھ نہیں آتا خلاص انتا. اگر کچھ یاد نہیں ہے تو آپ وضو سے ہیں. تو دیکھا حضرت کتنی جگہوں پر اس قاعدے کی ضرورت پڑے گی. تیسرا قاعدہ جو میں نے بتایا تھا، مشقت تجلب التیسیر، مشقت آسانیوں کو لاتی ہے. اس سے پہلے بھی اس سے متعلق چھوٹا سا قاعدہ گزرا، اس کے ضمن میں آنے والے قاعدے گزرے. یہ آپ کو آگے آئے گا کہ قواعد فقہیہ کی تقسیم اس ناحیے سے بھی ہے، کچھ اصلی ہیں اور کچھ تابع ہیں. جی ان قواعد کلیہ جو ہیں کبریٰ، ان کے تحت بہت سارے قواعد فقہیہ شامل ہو جاتے ہیں. بہرحال ہم پر بعد میں آئیں گے، اسی پر مجھے بات ختم کرنا ہے. اس کے بعد چوتھا قاعدہ ہے الضرر یزال. الضرر یزال، نقصان کو ہٹایا جائے گا، ختم کیا جائے گا. ہاں چلیے بہترین مثال یاد آ گئی ذہن میں، آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک روم میں 3 طلبہ رہتے ہیں اور روم میں اے سی لگی. ایک آدمی بیمار اور 2 لوگ کہیں جھگڑا ہو گیا، اے سی چلانا پڑا، نہیں چلا. یہ آپ کے لیے یہاں نہیں لیکن مدینے جائیں گے تو اب ایک کہہ رہا ہے کہ ہمیں 2 کہہ رہے ہیں ہمیں گرمی لگ رہی ہے. یعنی گویا کہ وہ اپنے کو آسانی میں دینا چاہتے ہیں، گرمی برداشت کرنا پریشانی کرنا. اور ایک کے ہاں اے سی چلے تو نقصان ہوگا، مرض، یہ ضرر ہے. شریعت کا قاعدہ کیا کہتا ہے؟ الضرر یزال. بھائی آپ لوگ کیا کیجیے، ٹھیک ہے، اور اسی کو آپ دوسری طرح بھی کر سکتے ہیں. اسی مثال، ٹھیک ہے، اسی مثال میں آپ دوسری طرح بھی اسے توجیہ کر سکتے ہیں. الٹ جائے گا، ہمیں کہیں گے نہیں آپ لوگ پنکھا چلا لیجیے، آدمی کو بیماری بڑھ جائے، خطرہ آ جائے. اور یہیں پر ایک بات اور کہتا ہے، اگر بیماری نہیں، ایک آدمی کہتا مجھے ٹھنڈی لگتی ہے میں بند کروں گا، تو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، وہ دوسرے کریں گے گرمی لگ چلانا ہے. ہاں ہم یہ کہیں گے بھائی اس قاعدے سے آپ فائدہ کر سکتے ہیں. بھائی آپ کو ٹھنڈی لگ رہی ہے تو آپ اس کا حل ہے، اپنے توڑ لو، تو آپ کو ٹھنڈی نہیں لگے گی اور ہمیں کسی کی ٹھنڈی کا فائدہ ہے. یہ چھوٹی سمجھنے والی مثال ہے، باقی اس پر جو ہے قواعد کبریٰ میں سے جس کا مطلب بہت سارے مسائل سمجھ میں آتے ہیں. اور 5واں قاعدہ ہے العادۃ محکمہ. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے کچھ مواقع پر ذکر کلاس میں اس کو کیا جا چکا ہے. محکمہ کہیں، محکمہ بھی کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور اس کے تحت میں نے بتایا کہ ہر قاعدے کے تحت ضمنی قواعد پڑھے جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ ان کی جگہوں پر آئیں گے. تو یہ تھی پہلی قسم، یعنی قواعد کبریٰ بہت سارے مسائل پر مبنی ہے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 35 منٹ سے. اسی کو جائیں جی ٹھیک ہے. اس کی اور مزید قسمیں انشاءاللہ ایک بار